اب میری جانب دیکھیں گے تو پھر بات بنے گی. آپ مجھے اتنے ہی پیارے جتنا سارا مجمع پیارے. بسم اللہ. بہت شکریہ. یہی جملہ بتائے گا کہ مجھے اپنے اس عزت والے معزز ترین کاروان کو کس روش ادراک پہ لے کے جانا ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے. امام حسین آپ کو سلامت. بہت شکریہ. پہلے لفظ سے ہی مجلس جنت بن گئی ہے. کائنات ملکہ آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا خطاب، سندھی لہجہ اور سندھی میں ولایت علی، اور اتنے اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے. بھلے چاہے ہمیں ساری سندھی سمجھ نہیں آتی لیکن لطف لے رہے تھے. اور ایک فکرہ تو میں بڑے اچھے سے ان کا لطف لیتا رہا کہ جو علی کی ولایت کو باطل کہے اس کا باپ بھی باطل ہے، اس کی ماں بھی باطل ہے. امام حسین آپ کو سلامت. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت؟ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے، معصوم کے حکم سے پڑھتے. چلو بات سے بات نکلتی ہے تو 15-20 منٹ بعد جا کے یہ بات کرنی تھی، لیکن ماحول اتنا پیارا ہے کہ میں آغاز ہی اسی لفظ سے کرنا چاہتا ہوں. چوتھے امام نے پانچویں شہنشاہ کو قریب بلایا. توجہ. جو بندے لفظوں کے خریدار ہیں، ہر لفظ کی اپنی نشست ہے، اپنی برخاست ہے، اپنا مزاج ہے. چوتھے تاجدار ولایت نے پانچویں سلطان ولایت کو بلایا. بلکہ میں یوں کہوں وقت کے علی نے وقت کے محمد کو بلایا. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. بھیا ہاتھ اٹھایا کریں نا، سر نہ ہلایا کریں. ہاتھ اللہ نے دیا ہی علی کی ولایت کے لیے. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. اور جو بندے ہاتھ نہیں اٹھاتے نا علی کے ذکر میں، ان تک میں ایک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. ہاتھ اٹھایا کریں مولا کے ذکر میں، کیونکہ کل کو تم نے رسول کے ماتھے لگنا ہے. اور اگر سید الانبیاء نے پوچھ لیا علی کی ولایت تو وہ راز الہی تھا، میں کتنے گھنٹے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوں. اللہ. امام حسین آپ کو سلامت ہے. اے دل سے شکر گزار ہوں. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کہ بسم اللہ، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. تو علی کے ذکر میں ہاتھ اٹھایا کرو. سرکار سین العبا نے سرکار باقر علیہ السلام کو قریب بلایا. چوتھے امام نے پانچویں کو قریب بلایا. لاڑکانے والوں مایوس نہ کرنا. میں سطر اتنی پیاری کہنے جا رہا ہوں کہ آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمت قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی. بھائی ہم تحفہ دینے جا رہا ہوں اس سطر میں. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. جو ہی محمد علی کے قریب ہوئے آسمان کی آنکھ نے زمین پہ دوسری مرتبہ معراج دیکھی. آئے آئے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. ولایت علی پہ اتنا بڑا تحفہ دینے جا رہا ہوں نا. ہاں دوسری مرتبہ آسمان کی آنکھ نے صحن تطہیر میں معراج دیکھی. یہ معراج لاڑکانے والوں ہے کیا؟ بڑا لطیف سا اشارہ ہے اگر میں نے سمجھا دیا. یہ معراج ہے کیا؟ درمیان میں ایک پردہ ہے، ادھر بھی ابو طالب کا بیٹا ہے. اب میں کندھے ہلا ہلا کے جناب سے داد لی تو پھر کیا لیا؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ادھر بھی ابو طالب کا بیٹا ہے، ادھر بھی ابو طالب کا بیٹا ہے. ابو طالب کے بیٹے جہاں آمنے سامنے ہو جائیں وہیں معراج ہوتی ہے. آئے آئے. ایسے نہ کریں میرے ساتھ، بے نیازی نہ کریں. امام حسین آپ کو سلامت ہے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ابو طالب کے بیٹے جہاں آمنے سامنے ہو جائیں وہیں معراج ہوتی ہے. فرش پہ ہو تو معراج ہے، عرش پہ ہو تو معراج ہے. تو وہی معراج والا منظر ہے کہ علی نے محمد کو قریب بلایا.
میراج میں بھی علی نے کہا تھا نا یا محمد ادن منی. اللہ اکبر. یہاں زمین پہ بھی چوتھے بادشاہ نے پانچویں امام کو قریب بلایا. میرے امام آواز دے کے کہتے ہیں محمد بیٹا. ویسے علی ہوتا ہی وہ ہے جو محمد کو بیٹا کہہ سکے. ہوئے 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 ہوئے. چلو جتنے بولے ہیں جتنے پہنچے انہیں میں کہتا ہوں. ضروری نہیں ہر سطر پہ ہر سامنے بول پڑے. ہر کسی کے اپنے عرفان کی منزل ہے. سیدہ آپ کو سلامت ہے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اے محمد بیٹا مسجد نبوی میں چلے جائیں, ممبر رسالت پہ بیٹھ جائیں, وہاں نانا کی ایک حدیث پڑھیں. توجہ, حدیث پڑھنے کے بعد مدینے والے آپ سے اس کی تشریح مانگے, تفصیل مانگے, ڈیٹیل پوچھیں. آپ نے جواب نہیں دینا, صرف اتنا کہنا ہے اس کا جواب میرے بابا زین العابدین عطا کریں. توجہ, آسمان تیری جھولی میں اتر آئے گا اگر تم نے توجہ کی خیرات مجھے عطا کر دی. سیدہ کلال آپ کو حصان ولایت علی میں رکھے. میرے امام نے بابا کا حکم تسلیم کر کے مسجد نبوی میں بھائی پہلا قدم رکھا. کون کون ہے جو ولایت علی کو سلام کر سکتا ہے, جو کلونا محمد کے اختیار کو سمجھ سکتا ہے, وہ بندہ ذرا میری آنکھ میں آنکھ ڈالے. میرے امام نے مسجد نبوی میں پہلا قدم رکھا. مدینے والے پہلی جمع تھے. پانچواں محمد پہلا محمد بن کے ممبر پہ بیٹھا. اللہ اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت. پانچواں محمد. یار سامنے معذرت کے ساتھ بولنے والے بندے بیٹھا کرتے ہیں. بیزاری ہوتی ہے ابھی سامنے بیٹھ کے آپ تک تک میرا چہرہ دیکھے جا رہے ہیں, پیچھے والا مجمع کان پھاڑتا دے رہا اور سامنے والے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یار بولا کریں, آئے ہیں تو بولنے سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے ہیں. پانچویں محمد پہلے محمد بنے ممبر پہ بیٹھے. اور میرے امام نے بلند آواز سے فرمایا, زمانے والے یاد رکھنا, ان القاتل والمقتول کلاہما فی النار. جس نے ریکارڈ کرنی ہے کر لے, جس نے بحث کرنی ہے کر لے, جس نے حوالہ مانگ رہے مانگ لے, جس نے ڈیٹیل مانگنی ہے مانگ لے, لیکن حدیث ایسے سچ ہے جیسے اللہ سچ ہے. امام فرماتے ہیں القاتل والمقتول کلاہما فی النار. معصوم فرمانے قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. بندے پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے, مولا عجیب ماجرا ہے, بڑی راز والی گفتگو ہے. بھی قاتل تو قاتل کر کے جہنم میں جائے, مقتول کس جرم میں جہنم میں. بندے چپ کر کے تو دکھ لگے گا. امام نے وہی بابا والا جواب دیا. میرے بابا زین العابدین اس کا جواب عطا کریں گے. سارا مدینہ لاڑکانے والا چوک در چوک میرے امام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا. مولا آپ کے لگتے جگر نے راز بھری گفتگو کی ہے. قاتل بھی جہنمی, مقتول بھی جہنمی. مولا قاتل تو قاتل کر کے جہنم میں جائے, مقتول کس جرم میں جہنم میں جائے. امام آواز دے کے کہتے ہیں یاد رکھنا, جو علی کی ولایت سے روکے وہ قاتل ہے. کیا بات ہے, کھڑے ہو کے علی کو سلام کر رہے ہو, میں تمہیں سلام کر رہا ہوں. جو علی کی ولایت, جو بیٹھے ہو, جو کھڑے ہو, جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, ہاتھ نیچے رہ گئے تو مجھے شک پڑ جائے گا. امام فرما رہے جو علی کی ولایت سے روکے وہ قاتل ہے, جو رک جائے وہ مقتول ہے. دونوں جہنمی ہیں. ہائے ہائے ہائے, اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت. امام حسین آپ کو سلامت. تہہ دل سے شکر گزار. ایک اور تحفہ اللہ کو حصار ولایت علی میں رکھے. ایک اور تحفہ جناب لطف آ رہا ہے, جزا ہاتھ کھولی. امام حسین ادھر بات نہیں, بیٹھ جاؤ آرام سے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. اسی بادشاہ کے سامنے تیرے امام کا ایک صحابی آیا, پانچویں امام کے سامنے. خدا کی قسم پر ہوتے نا میرے اختیار اور سدرۃ المنتہا کی بلندی سے جان کی فکریں تیرے حوالے کرتا, پھر بھی حق نہ ادا ہو سکتا, لیکن ممبر شبیر سدرہ سے کم تو نہیں ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اللہ کرے یہ ہاتھ حسین کے روضے پہ جا کے ماسے. شکر گزار ہوں آپ کی محبت ہوگا. پانچویں امام کے سامنے بندہ حاضر ہو. مولا ایک سوال ہے, سادات سے دعا چاہیے. جتنے میرے احباب پہلو میں ممبر کے دائیں بائیں بیٹھے, خصوصی توجہ چاہیے. مولا ایک سوال ہے, سرکار فرماتے پوچھو. مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں؟ جو پہلے پہنچا اسے میں کہتا ہوا, جو پہلے پہنچا اسے
کہتا ہوا تہہ دل سے شکر گزار ہوں مولا کیا آپ علی جیسے امام نے بابا جی سے ریکویسٹ کریں اگر مناسب سمجھے تو میری ریکویسٹ ہے ذرا تشریف لے آئے صرف ایک فکرے کے لیے زحمت ہے امام حسین آپ کو سلامت رکھے ان کی موجودگی میرے لیے اور زیادہ حوصلہ بن جائے گی مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں سرکار فرماتے بالکل علی جیسا علی نہیں تیرے جھومنے کے کیا کہنے تیرے ریفلیکسز کے کیا کہنے تیرے داد دینے کے سلیقے کے کیا کہنے سرکار فکرہ اتنا پیارا ہے نا میں آپ کو دیکھ کر پڑھنا چاہ رہا ہوں امام حسین آپ کو سلامت رکھے مولا کیا آپ علی جیسی حجت نہیں سرکار فرماتے بالکل علی جیسا علم نہیں رکھتے مولا فرماتے رکھتا ہوں علی جیسا کمال نہیں رکھتے مولا فرماتے رکھتا ہوں کیا علی جیسے امام نہیں سرکار فرماتے علی جیسا امام ہو علی جیسی کائنات میں اختیار نہیں رکھتے مولا فرماتے رکھتا ہوں مولا پھر وجہ کیا ہے جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ اپنے فضائل نہیں پڑھتے علی کے پڑھتے ہیں ہائے 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 اللہ اکبر امام حسین تمہیں سلامت رکھے کہ سندھ اٹھ کے بھی علی کو سلام کرے نا فکرے کی قیمت نہیں ہے جدوں کے محبت سے میں کے ساتھ لے جاؤں گا مولا آپ علی جیسے امام علی جیسی حجت علی جیسا کمال علی جیسی ڈھال علی جیسی چال علی جیسی مشیت علی جیسا ارادہ مولا سب کچھ علی والا رکھنے کے باوجود آپ اپنے فضائل نہیں پڑھتے جب بھی آپ کے سامنے آتے ہیں آپ علی کی ولایت چھڑاتے ہیں وجہ کیا ہے امام مسکرا کے فرماتے ہیں یاد رکھنا مدینے والوں میں امام ہونے کے باوجود اگر علی کی ولایت نہ پڑھو نہ مجھے نماز فائدہ دے گی نہ مجھے روزہ فائدہ کیا بات ہے یہ ہے میں آسد کا یہ مسئلہ تیس کو کھینچ لاتا ہے ہمیں اللہ 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 تیری زندگی سلامت رکھے اللہ تیری زندگی سلامت رکھے میں امام ہونے کے باوجود نہیں عمران بھائی صدر بدلنے جا رہا امام فرماتے میں علی جیسا علی ہونے کے باوجود اگر علی نہ پڑھو اللہ اکبر نہ مجھے نماز فائدہ دے گی نہ مجھے روزہ فائدہ دے گا ایدہ کندہ الہی چلنا آگے مجلس سجدہ بول امام حسین دنوں ویسا رکھے نہ مجھے نماز فائدہ دے گی نہ مجھے روزہ فائدہ دے گا نہ مجھے حج فائدہ دے گی نہ مجھے زکات فائدہ دے گی کٹتا ہے کسی کمینے کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے اور جب علی کے بغیر امام کا گزارا نہیں عوام کا کیسے ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر امام حسین آپ کو سلامت جب علی کے بغیر علی کا گزارا نہیں جب علی کے بغیر امام کا گزارا نہیں میں صدر بدل تھوڑے بندے بھی بولیں گے میں راضی جاؤں گا داد آپ نے کمال دے دی لیکن بولو تو صدر اس کے اگلے درجے کی کہنے جا رہا ہوں بابا جی توجہ فرمائیے گا جب علی کے بغیر اللہ کے چہرے کا گزارا نہیں بندے کا کیسے ہو جائے امام حسین آپ کو سلامت امام حسین آپ کو سلامت اور بالکل یہی سوال سید الانبیاء سے بھی ہوا توجہ بس فرق یہ ہے پانچویں امام سے پوچھنے والا امام کا نوکر تھا رسول سے پوچھنے والا علی کا دشمن تھا اللہ اکبر فرق یہ ہے سوال سیم ہے رسول پڑھے تھے ایک دن علی کے فضائل مسجد نبوی صحابیوں سے بھری ہوئی کھچا کھچ مسجد رسول علی کے فضائل پڑھے تسی چپ کر گئے ہو تے 3 سیکنڈ میں داد نہ ملے تو میری اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ذرا فیصلہ تو خاموش مجمع میرا کرے کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے تھے ہائے 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 امام حسین آپ کو سلامت رکھے امام حسین آپ کو سلامت رکھے 30 سیکنڈ سے زیادہ میں برداشت نہیں کرتا
بولیے امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نبی علی پڑھنے مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے. جھومنے آئے ہو تو جھوم جاؤ. یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ. اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سیدہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. میں پھر کہہ رہا ہوں یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ. تیرے لیے صدر بدلنے جا رہا ہوں. پردے کے باہر والا پردے کے اندر والے کی باتیں کر رہا. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. رسول پڑھ رہے تھے علی کے فضائل. پیچھے احباب لطف لے رہے ہیں یا بس لطف آ رہا ہے؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. رسول پڑھ رہے تھے علی کے فضائل. بھائی جان رسول فرما رہے تھے یہ بھی علی، 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 یہ بھی علی. اللہ ہوں جڑا بندہ نہ بولیا وہ اللہ کی کنہ کی تباہ کر رہے اور کچھ نہیں کر رہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں نا امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی. وہ کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا. آواز دے کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کا تذکرہ، وجہ کیا ہے؟ رسول فرماتے میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت باہر آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہاتھ صحیح چلنا، ہاتھ صحیح. تیرا ہاتھ بڑا پیارا ہے. امام حسین تیرے واسطہ رکھے. میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت باہر آئے. اب کرنا سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی کے فضائل پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی پہ حدیثیں. بتائیں تو صحیح اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک دفعہ ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. پتہ لگ جائے گا جو بندہ علی کے فضائل سن کے سر جھکا دیتا ہے میں پکڑ دوں گا اس بندے کو. یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی کے فضائل پڑھتے ہیں، بتائیں تو صحیح اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لاڑکانہ سندھ کی دھرتی کلندر کی بارگاہ اور آل محمد کا صاحبان علی اور ولی اللہ پڑھنے والے چپ کر گئے تو پھر لطف نہیں آئے گا. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول فرماتے قرآن میں نکتہ نہ ہوتا. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت ہے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. مجھے کاشف نہیں کہ ایک حکم بھی ہے وہ بھی پورا کرنا ہے، لیکن لطف مجھے بھی آ رہا ہے پڑھنے کا، تمہیں سننے کا بھی آ رہا ہے. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے، رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. پھر کھڑا ہوا. یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا، اگر علی نہ ہوتے اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے بطول کا ہمسر نہ ہوتا. ضروری ہے ہر بات گلا پھاڑ کے کروں پھر بولے گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اگر علی نہ ہوتے بطول کا کفو نہ ہوتا، ہمسر نہ ہوتا. تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہو گیا. سندھ والوں اس جملے کے لیے نہ مجھے پیش بندی کی ضرورت ہے، نہ مجھے زمین بنانے کی ضرورت ہے، نہ تمہارے ذہنوں کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. فکرہ ہی ایسا ہے ہر علی والا بولے بنا رہ نہیں سکتا. تیسری مرتبہ بابا جی پھر کھڑا ہوا. آواز دے کے کہتا یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا. اللہ تیری زندگی سلامت ہے. اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. کہاں بیٹھے ولایت علی سے؟ میں نہ کروں. نعرے کے ساتھ کوئی نہیں آئے گی. امام حسین آپ کو سلام. اچھا یہ معیار سماعت ہے نا، تو ایک تحفہ لے رہا ہوں. تیرے چھٹے امام سے ایک بندے نے سوال کیا. میں معصوم کے فرمان سے باہر جانا ہی نہیں چاہتا، اپنی بات کرنا ہی نہیں چاہتا تاکہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو. حوالہ مانگ ٹھک منہ پہ دوں گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آج زیادہ سے زیادہ یہی کہو گے نا کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو تو میں بتا دوں گا میں یہاں سے پڑھ کے جا رہا ہوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہیں
ایک بندہ سرکار صادق کی بارگاہ میں حاضر، مولا آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے علی کو کعبہ میں ہی کیوں اتارا؟ اللہ نے علی کو کعبہ میں کیوں اتارا؟ حالانکہ علی جہاں آتے وہیں کعبہ ہوتا۔ جو لفظوں پہ خریدار ہے بندے، امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ مولا آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے علی کو کعبہ میں کیوں اتارا؟ یہ ذکر پہ میرا ہاتھ ہے، ہزاروں کا اجتماع ہے، مجلس لائیو جا رہی ہے، اپنے کہے سے میں پھر نہیں سکتا، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کہنے جا رہا ہوں۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں، بس میرے دادا علی کا دل آ گیا، میں کعبہ پر احسان کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبہ کا شرف بڑھا دوں، کعبے کا مرتبہ بلند کر دوں، کعبے کا رتبہ بڑھا دوں، کعبے کی عزت بڑھا دوں۔ اللہ آپ کی زندگی سلام مقروض کر لیا بھیا نا آپ نے بول بول کے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اگلا سوال دیکھو تو پہلے میں مثال دوں کہ میں اگر لاہور میں بیٹھ کے بابا جی کو کال کروں، سرکار میرا ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ نے ایک فون کرنا ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ ایک فون کرے اور میرا مسئلہ واقعی حل ہو جائے گا۔ اخلاقاً میرا حق تو میرا فرض تو ہے نا کہ قبلہ کو دوبارہ فون کر کے ان کا شکریہ ادا کروں۔ اگر فزیکلی نہیں آ سکتا لاہور سے سندھ، لیکن فون پہ تو ان کا شکریہ ادا کروں نا، واجب تو ہے نا مجھ پہ۔ یہی بندے نے سوال کیا، مولا علی نے جو کعبہ کا شرف بڑھایا ہے، کعبہ پہ بھی کوئی واجب ہے کہ علی کا شکرانہ ادا کرے؟ کٹتا ہے کسی مقصر کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے۔ امام مسکرا کے فرماتے اللہ نے کعبہ پہ قیامت تک واجب کیا ہے ہر اس بندے کے سجدے پہ لعنت کرے جس کے دل میں علی نہیں ہے۔ اب بولے ہونا جیسے بولنے کا حق۔ ہر اس بندے کے سجدے پہ لعنت کرے جس کے دل میں علی، آپ زندہ باد ہیں، حسین والے زندہ باد ہیں، علی والے زندہ باد ہیں، سادات زندہ باد ہیں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کعبہ پہ اللہ نے قیامت تک واجب کیا ہر اس بندے کے سجدے پہ لعنت کرے جس کے دل میں علی۔ اللہ اکبر، 4 مصرے آ گئے بے شک پڑھ دوں۔ وہ جس کے در پہ ازل سے گدائی رہتی ہے، باقی تحفہ ہے آپ کے لیے۔ اور چوتھے مصرے کے پیچھے مولا کا فرمان نہ دکھاؤں جو چھوٹے کی سزا وہ میری، آواز بچا کے گھر میں جا، پھر گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ وہ جس کے در پہ ازل سے گدائی ہوتی ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری خدائی ہوتی ہے۔ علی کے بغض کا منکر کو یہ سلاح ملا، نماز بھی وہ پڑھے تو برائی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، حسین آپ کو سلامت، نماز بھی وہ پڑھے برائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ جی میں ہمارے کے ساتھ بے انصافی نہ کیا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ 3 سوال بندے نے کیے، بات بھولی تو نہیں؟ اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتا، رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، بطول کا ہم سر نہ ہوتا، کعبہ کا سجدہ ہی نہ ہوتا۔ چوتھی مرتبہ انکل جی پھر کھڑا ہو گیا، آپ کی سفید داڑھی کی عزت کی قسم ہے، چوتھی دفعہ پھر کھڑا ہو گیا، آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کا تذکرہ، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی پہ حدیث ہے، کبھی علی کی معراج پڑھتے ہیں، کبھی علی کا سجدہ پڑھتے ہیں،
کبھی علی کا راہوار پڑھتے ہیں، کبھی علی کی تلوار پڑھتے ہیں، کبھی علی کا حملہ پڑھتے ہیں، کبھی علی کا بستر پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی. بتائیں تو صحیح آخر یہ علی ہے کیا؟ بندے چپ کر گئے، وہ جانے علی جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بتائیں تو صحیح آخر یہ علی ہے کیا؟ سندھ کتنی قیمت دے گا میرے دامن میں اتارے گا؟ آخر یہ علی ہے کیا؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں معال حاضر رجل یسأل عنی نفسی. میرے صحابیوں دیکھو دیکھو، دماغ پھر گیا اس بندے کا، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے. اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت. علی پڑھنا ہے جب تک زندگی ہے، پڑھنا ہے جب تک سانس ہے، پڑھنا ہے. ایک حکم ہے سادات کی طرف سے، وہ پورا کرنے جا رہا ہے. لیکن فکرے کی قیمت ملے گی تو اس طرف چلیں گے، ورنہ داغر دعا میں نے سوچا بھی نہیں تھا جتنی آپ نے عطا کر دی ہے. مجلس میرے حصے کی ہوگی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. علی علی ہوتا ہے، توجہ خصوصی دعا بابا. علی علی ہوتا ہے، 63 سال کا ہو تو بھی علی ہے. شاباش شاباش. آپ جو ہاتھ اٹھے نا، اللہ کرے نجف اشرف علی بادشاہ کے روضے پہ جا کے ماسو. انکل جی علی علی ہوتا ہے، 63 سال کا ہو تو بھی علی ہے، 32 سال کا ہو تو بھی علی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 18 سال کا ہو تو بھی علی ہے. 13 امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 13 سال کا ہو تو بھی علی ہے. داد بہت عطا کرتی ہے، اس فکرے پہ بول پڑو تو میری طبیعت اور زیادہ مچل جائے گی. 6 مہینے کا تو ہوتا ہی علی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. وقت تھوڑا ہے، باتیں زیادہ کرنی ہیں. علی علی ہوتا ہے، اللہ کرے یہ ہاتھ سلامت رہے. علی علی ہوتا ہے. آج مجھے پڑھنا ہے 18 سال کے علی کے فضائل، اور یہی سادات کا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. عمران بھائی، شہزادہ علی اکبر، نام علی، شکل محمد. اتنا سستا مضمون نہیں ہے میں تو مرضی سے بولے اور میں پڑھتا چلا جاؤں. فکرہ میں کہنے جا رہا ہوں سرکار کی توقیر کا. اس معیار کی قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ یا علی فضائل کے اور بھی دروازے ہیں، میں پتہ بھی نہیں لگنے دوں گا اور پٹنی بدل جاؤں گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نام علی، شکل محمد. اس بادشاہ کی شکل محمد جیسی نہیں، محمد والی ہے. جیسی اور والی میں بڑا فرق ہوتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نام علی، شکل محمد. بندے پوچھتے ہیں علی کہاں پڑھے اور کہاں نہ پڑھے، یہاں علی ہے یہاں نہیں ہے. یہ بحث ملا کی ہے. مجھے کلندرانہ مزاج کے لوگوں میں ابو ذر طبیعت ایک فکرہ کہنا ہے. شکل محمد، نام علی. حسین نے محمد کی شکل والے بیٹے کا نام علی رکھ کر کائنات کو پیغام دیا ہے علی کی ولایت کے فتوے نہ ڈھونڈتے رہنا، محمد ہوتا ہی وہی ہے جہاں علی ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. محمد ہوتا ہی وہی جہاں علی ہو. چلو اگلا فکرہ، سادات سے دعا لینے کے لیے ہم اثر میرا ساتھ دیں گے. علی علی ہوتا ہے. بار بار یہ فکرہ دہرا ہوں. علی علی ہوتا ہے. نام ہے شہزادے کا علی، ذہن میں رکھیں. اکبر لقب ہے. توجہ، اکبر لقب ہے. علی علی ہوتا ہے، نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے، بس علی علی ہوتا ہے. سندھ کی سرزمین سے قیمت نہ ملی تو پھر دکھ لے کے جاؤں گا، لیکن یہ حسین کا اختیار ہے. وہ جب چاہے علی کو اصغر کہہ دے، جب چاہے علی کو اکبر کہہ دے. اور صاحبان عرفان سے بات ہے. بولو نا بیٹا، بولو کہ تو میرا حوصلہ بڑھے گا. امام حسین آپ کو سلامت ہے، ورنہ ساری زندگی ہم بھی خندق خیبر پڑھتے رہیں گے، آپ بھی سنتے رہو گے، پھر آپ بھی وہی ہم بھی وہی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہے حسین کا اختیار ہے، وہ جب
جب چاہے علی کو اصغر کہہ دے، جب چاہے علی کو اکبر کہہ دے، صدر کہوں؟ یہ کائنات میں میرا واحد امام حسین ہی تو ہے جو سینہ چوڑا کر کے مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتا ہے زمانے والوں مجھے دیکھو، کائنات میں ایک میں ہی تو ہوں جو بیک وقت بیٹا بھی علی کا ہوں، بابا بھی علی کا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، صاحبان عرفان سے بات، اللہ تیری زندگی سلامت، حوصلہ دے دیا تو نے مجھے اٹھ کے، سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار۔ چلو چار مصرے پڑھتے ہیں۔ ہم صورت پیمبر آخر کو دیکھ کر، ہم صورت پیمبر آخر کو دیکھ کر، دھرتی پہ آسمان کے داور کو دیکھ کر، کوئی جلدی نہیں ہے، مصرع ضائع کرنے کا مجھے شوق ہی نہیں ہے۔ اسی مصرے پہ تم بولو گے، ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے۔ داور بندے کا نام نہیں، اللہ کا نام ہے۔ دھرتی پہ آسمان کے داور کو دیکھ کر، دائیں بائیں والے چار پانچ جو بیٹھے رہے ایسے بولنا کہ اس کی نیند اڑ جائے۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ ہم صورت پیمبر آخر کو دیکھ کر، دھرتی پہ آسمان کے داور کو دیکھ کر، یوسف جبین رکھ کے ہمیشہ زمین پر سجدہ خدا کو کرتا ہے اکبر کو دیکھ کر۔ آہا آہا آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام ٹھیک ہے نا، کتنے پیارے لگ رہے ہیں، کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، سجدہ خدا کو کرتا ہے اکبر کو دیکھ کر، سجدہ خدا کو کرتا ہے اکبر کو دیکھ کر۔ 11 شعبان کو یہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، 11 شعبان کو یہ شہزادہ دنیا میں آیا۔ تھک تو نہیں گئے بھائی، اسی تھک بھی جاؤ گے پھر بھی میں پڑھنے آگے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، شہزادہ 11 شعبان کو دنیا میں آیا۔ حسین نے علی اکبر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، توجہ نہیں، صدر بدل دو، محمد نے علی کو اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ اچھا کالے والے میرے لفظ یاد ہے نا کہ جناب موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا تھا کیا میں افضل نبی ہوں؟ تو اللہ نے کہا نہیں، افضل وہ ہے جس کے پسینے کا تو ایک قطرہ ہے۔ یاد ہے نا، یعنی نبی بنے ہیں میرے مصطفیٰ کے پسینے سے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بول سو تو گل بن سی نا، نبی بنے ہیں میرے نبی کے پسینے سے۔ بس اسی منظر کو ذہن میں رکھو۔ یہ ہوا کیا تھا، نگاہ بے نگاہی سے احدیت نے محمدیت کو دیکھنا شروع کیا۔ سرکار مصطفیٰ کی جبین پہ پسینہ اترا، اللہ نے اس پسینے کو ضائع نہیں کیا، ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بنایا۔ بس وہی منظر حسین دنیا میں زمین پر دوہرا رہا ہے۔ محمد نے علی کو اٹھایا، حسین نے علی اکبر کو اٹھایا، حسین نے اپنی نگاہوں سے علی اکبر کو دیکھنا شروع کیا۔ حسین کی نگاہوں کے باوجود تحفہ ہے، حسین کی نگاہوں کی تپش سے علی اکبر کے ماتھے پہ پسینہ اترا، اس پسینے پہ بوسہ دیا حسین کے لبوں نے، اور حسین مسکرا کے فرماتے ہیں خدا کی قسم آسمان کی قیمت لیا تو چوتھے مصرے کی قیمت نہیں ہے، بات میری علی والے سے ہے، بات میری عقیدے والے سے ہے۔ حسین نے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور ایک عجیب بات کر دی۔ حسین فرماتے محمد کا ہی جلوہ ہے، کہیں شبر کہیں اکبر، بندے اٹھ کے بھی کھڑے ہو جائے تو مصرے کی قیمت نہیں ہے۔ حسین فرماتے محمد کا ہی جلوہ ہے، کہیں شبر کہیں اکبر، ذرا رمز عزا سمجھو جہاں اللہ وہی اکبر، پسینہ دیکھ کے بیٹے کے ماتھے پر یہ شاہ بولے نبی پھر سے بنانے کا ارادہ تو نہیں اکبر۔ ہائے 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 ہائے، کہاں بیٹھے عقیدہ سننے والے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ میں آزاد ہوں، پسینہ دیکھ کے بیٹے کے ماتھے پر یہ شاہ بولے نبی پھر سے بنانے کا ارادہ تو نہیں اکبر۔
सतर का हूं, सतर नहीं मिसरा कहता, मिसरे पढ़ते। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। आओ, ये एहतमाम हक ने किया है गरूर से। बंदे देख लो कौन कौन इंतजार में, कौन कौन बेजार है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। ये एहतमाम हक ने किया है गरूर से। ये तुम जानते हो कि शायरी का मनसब पूरा तब होता है जब गुजरने वाली बात से आने वाली बात का मयार ऊंचा हो, फिर बोलने वरना कोई बात नहीं। ये एहतमाम हक ने किया है गरूर से। इस अम्र किरदगार पे सरखम किया करो, अल्लाह या अली कहो पहले जुबान से, फिर नाम तुम शबीह है नबी का लिया करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। वैसे तो करोड़ों फजाइल हैं इस शहजादा इम्कान के, लेकिन मुझे जिस चीज का हुक्म हुआ है वही पढ़ना है। सारा तो शायद ना पढ़ सकूं, लेकिन जितना वक्त मेरे हिस्से का बच गया है उसी के अंदर बात मुकम्मल करेंगे। पढ़ना है शहजादे का खुतबा। इतने सारे बंदे जा रहे हैं, बोलो एडी सौखी शायद कोई नहीं। इमाम हुसैन आपको सलामत, जिक्र निकाल के मिंबर पे रखने जा रहा हूं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, तहे दिल से शुक्र गुजार हूं। एक करबला का मैदान नक्शा ज़हन में रखो। हुसैन ने अली अकबर को नजदीक बुलाया, करीब बुलाया, एक सदर कहने जा रहा हूं, फिर फैसला हो जाएगा खुतबा पढ़ना है या नहीं पढ़ना। बाबा जी नहीं जा रहा। हुसैन अकबर को अकबर कह के बुलाएं तो हक है हुसैन। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। कोई बात नहीं, कभी कभी खामोशी तवज्जो भी होती है। मैं बिल्कुल मुतमईन खड़ा हूं, बिल्कुल हौसले में खड़ा हूं। हुसैन अकबर को अकबर कह के बुलाएं तो हक है हुसैन। बेटा कह के बुलाएं, हक है हुसैन। आंखों का नूर कहकर बुलाएं, थोड़ा थोड़ा बोलते आओ, तो हक है हुसैन। सीने का सुकून कह के बुलाएं तो हक है हुसैन। मोहम्मद कह के बुलाएं तो हक है हुसैन। अली कह के बुलाएं तो हक है हुसैन। बाबा जी से लेके वो आखिरी हलाली मवाली तक, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है, जहां जहां तक मुझे चेहरे को समंदर नजर आ रहा है, मिस्रा में कहने जा रहा हूं, कीमत मिल गई तो आगे चलेंगे, फिर वरना अगले साल खुतबा पढ़ देंगे। इमाम हुसैन आपको, और यहाँ मैं कुछ आखिरी बनवाने आते नहीं, ये मेरा घर है। सैयदा कलाल आपको हिसारे विलायत अली में रखे। चूंकि अली अकबर ने देना है मैदान करबला में खुतबा, हुसैन ने अकबर के लिए लफ्ज़ ही वो रखा कि जमाने पे अली अकबर की अजमत का दरवाजा खुल जाए। हुसैन आवाज देके कहते हैं, ऐ खतीब सलूनी के अक्से अहद। इमाम हुसैन आपको सलाम। अच्छा, जिस बंदे ने ये देख के दाद दे रही है ना, साथ वाला बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, उसकी दाद चाहिए। जिसने अपने नशे मवद्दत में बोलना है, झूमना है, वो बंदा मुझे देखे। ऐ खतीब सलूनी के अक्से अहद, अपनी आवाज में अपना मनसब बता। अच्छा, जिस बंदे का ईमान है कि अली अकबर हू बहू मोहम्मद है, वो हाथ तो उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा कारवान मेरा नबी के सफर है। तुम्हें इन्हीं हाथों के उठने की इज्जत की कसम है। मिस्रा इस काबिल हो तो बोलना, वरना कोई दाद नहीं है। इमाम हुसैन आवाज से कहते हैं, खतीब सलूनी के अक्से अहद, अपनी आवाज में अपना मनसब बता। हुसैन फरमाते हैं, नुक्त जिसके सिवा तू भी करता नहीं, उस वही मुकद्दस का जलवा दिखा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नुक्त जिसके सिवा तू भी करता नहीं, उस वही मुकद्दस का जलवा दिखा। हुसैन ने अली अकबर की पेशानी पे बोसा दिया। अली अकबर आवाज देके कहते, बाबा तेरा हुक्म, मैंने मैदान में जाके देना है खुतबा। लेकिन बाबा तुझसे बेहतर कौन जानता है, खुतबा देने के लिए मिंबर का होना बड़ा जरूरी है। हुसैन ने बेटे की पेशानी पे बोसा दिया। मिस्रा जमीन पे क्या तो दुख लगेगा। हुसैन आवाज देके कहते, अकबर परेशान होने की जरूरत नहीं, सीने रहवार को खुम का मिंबर समझ। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सीने रहवार को
قوم کا منبر سمجھ، پھر سے من کنت کی جا کے دے تو صدا۔ حسین فرماتے پردہ کبریا میں پلے مصطفیٰ جا کے میدان میں لہجہ علی کا سنا۔ چار مصرے جناب نے اپنی مرضی سے سن لیے، جتنا بولے الحمدللہ، جتنا بولے میں شکر گزار ہوں۔ پانچواں اور چھٹا مصرع تیری جرت تیری دل میں علی ہوا تو پھر ایسے بولے گا جیسے بولنے کا حق ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ حسین کے علی اکبر چلنے لگے، حسین نے گھوڑے کی باگ میں ہاتھ ڈالا، اکبر ذرا رک، بابا حکم۔ سرکار فرماتے تو جا رہا ہے میدان، میں حسین ہو کے گواہی دے رہا ہوں، تو وقت کا محمد ہے، ذات کا علی ہے، تو نے دینا ہے خطبہ، لیکن میری جان علی اکبر دو باتوں کا خیال رہے۔ کتنی قیمت کرے گا؟ سندھ اور لاڑکانہ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بابا حکم۔ سرکار فرماتے فصاحت بلاغت کی ترتیب پر، خطبے میں فصاحت بھی ہوتی ہے بلاغت بھی ہوتی ہے۔ حسین فرماتے فصاحت بلاغت کی ترتیب پر داد ملتی رہے تجھ کو قرآن سے، آج آدھا سے تم بولنا اس طرح جیسے رحمان بولا تھا شیطان سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کھڑے ہو کے علی اکبر کو سلام کر رہے ہیں۔ آج آدھا سے تم بولنا اس طرح جیسے رحمان بولا تھا شیطان سے۔ داد تم نے میری شوق سے زیادہ دے دی ہے، لیکن فیصلہ بھی کیا۔ حسین نے دشمن کو رکھا ہے شیطان کے برابر۔ اللہ اکبر، اللہ کرے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے۔ حسین نے 9 لاکھ دشمنوں کو رکھا ہے شیطان کے برابر۔ لاڑکانہ بتائے گا اکبر کو کہاں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ آج آدھا سے تم بولنا اس طرح جیسے رحمان بولا تھا شیطان سے۔ تیرے 10ویں امام سے بندے نے سوال کیا، مولا علی اکبر کہتے کسے ہیں؟ میں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا، بندے سوچتے رہ جائیں گے، مولا علی اکبر کہتے کسے ہیں؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا نظر نہ آئے تو اللہ اکبر ہے، نظر آئے تو علی اکبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو جی کر کھڑے ہو کے علی کو سلام کر رہے ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کائنات کی ملکہ آپ کو حصارے ولایت نہیں ملے۔ اور جاؤ علماء سے سوال لے کے جاؤ، علماء سے پوچھ لو۔ موبائل ہر بندے کی جیب میں، سوشل میڈیا ہر بندے کے پاس، گوگل ہر بندے کے پاس، جاؤ پوچھ لو علماء سے جا کے۔ شہزادے کا پہلے نام علی الاوسط تھا، درمیان والا علی۔ قیمتی بات کرنے جا رہا، قیمتی بات بھائی جان، جس کی امانت ہے وہ ایسے وصول کرے جس تک پہنچنی چاہیے۔ پہلے شہزادے کا نام علی الاوسط تھا، علی اکبر میدان کربلا میں ہوا ہے۔ تمہارا قصور نہیں ہے یار، قصور میری برادری ہے، ہم نے بتایا ہی نہیں آپ، اس لیے خاموش ہونا تمہارا بنتا ہے۔ لیکن اگلے جملے پہ خدا کے لیے خاموش نہ رہنا، تاکہ میرا حوصلہ بنے، میں اگلے ممبر پہ بھی جا کے اس طرح ہی مشکل باتیں کرنے کا حوصلہ مجھ میں پیدا ہو جائے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ علی الاوسط کو علی الاکبر کس وقت کہا گیا؟ عزت آل محمد کی قسم، ذکر پہ میرا ہاتھ ہے، جب بابا کا حکم مان کے علی اکبر خیمے سے طلوع ہوئے نا، 9 لاکھ حرام زادوں کی زبان پہ ایک ہی فکرہ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے چلیں یا کافی ہو گیا؟ ہماری آپ بتائیں، آگے چلیں یا کافی ہو گیا؟ امام حسین آپ کا سایہ سلامت ہے۔ یہ منزل عرفان ہے نا، فضائل میں آنسو آ جائیں کہ مومن کی معراج ہے۔ علی اکبر خیمے سے نکلے نا، توجہ، 9 لاکھ حرامزادوں کی زبان پہ ایک ہی فکر تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلو ایک صدر بدلتا ہوں جناب کا ظرف حقیقت موڑنے کے لیے، ابھی فضائل کی بات ہے، مومن رو پڑے فضائل میں تو یہ معراج ہے، لیکن ذرا ظرف حقیقت کو روکیے گا، مجھے سفر کرنا ہے۔ جو ہی علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے، سندھ والے پہلے جو محمد خفی تھا پھر جلی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
امام حسین تھوڑا خدا کے لیے ظرف عقیدت کو روکیے ورنہ مجبوراً مجھے مسائل پڑھنا پڑے گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں. علی اکبر نکلے، 9 لاکھ حرامزادے دیکھ رہے. تعریف سندھ والوں وہ جو دشمن کرے، اپنے تو اپنوں کی کرتے ہیں. اب بابا جانی شاہ جی میری تعریف کریں کہ میں تو ان کا بیٹا ہوں، ان کی دعا سے بنا ہوا ذاکر، یہ کوئی مزہ نہیں دے گی. تعریف وہ جو دشمن کرے، جو بیگانہ کرے. توجہ ہے، 9 لاکھ دشمن تھے حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، اور عزت آل محمد کی قسم تاریخ کے فکر یہ ہے، جو ہی اکبر خیمے سے باہر نکلے ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کے کہنے لگے یہ آنے والا یوسف نبی ہے یا ملک مقرب ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کے کہنے لگے یہ تو دور سے آ رہا ہے، یہ تو پرے سے آ رہا ہے، یہ تو خیمے سے آ رہا ہے. چلو یہ فکرہ سن لو، اگر اس معیار پہ آپ بول پڑے تو پھر خطبہ کھول دیں گے ورنہ اگلے سال پڑھ لیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کا معیار سماعت دیکھنا ہے، ظرف عقیدت دیکھنا ہے. اگر فضائل سننا چاہو تو فضائل پڑھیں گے، مسائل پہ آ جاؤ گے تو مسائل پڑھیں گے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، یہ تو دور سے آ رہا ہے، یہ تو پرے سے آ رہا ہے، یہ تو خیمے سے آ رہا ہے. یہ ہماری آواز کہاں سن رہا ہوگا؟ ابھی اس کمینے کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا، کیا اس نے بھائی جان محسوس کیا کہ ہم شکل پیغمبر اس بدبخت کے سر پہ کھڑا تھا؟ اکبر نے اس کمینے کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور آواز دے کے کہنے لگے کیا سمجھتے ہو ہم تمہاری آواز نہیں سنتے؟ کیا سمجھتے ہو ہم تمہاری بات نہیں سنتے؟ وہ چاہے تمہیں کیا پتا، وادی نمل میں رینگتی ہوئی چیونٹی کی آواز سننے کا ہنر سلیمان بن داؤد کو ہم نے ادا کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. اکبر فرماتے کیا سمجھتے ہو میں یوسف نبی ہوں، میں ملک مقرب ہوں؟ اکبر فرماتے نہ میں یوسف نبی، نہ میں ملک مقرب. سطر ہے ایک اگر قیمت کرو تو چلے یقیناً سید سے تو دعا میری جائے گی، جناب کا مجھے پتہ نہیں ہے. اکبر فرماتے تمہیں کیا پتا ہم کیا ہیں؟ ایک ہم ہی تو ہیں جو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین آواز دے کے کہتے ہیں عزت آل محمد کی قسم، علی اکبر نے 9 لاکھ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ہر بدبخت بھائی جان یہی سمجھ رہا تھا جیسے علی اکبر کی دونوں آنکھیں میری آنکھوں میں گڑ گئی. خطیب خطبہ نہیں دے رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جابر سلطان نمک حرام رعایا کی پہ برہم ہو رہا ہے، برس رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے. عزت آل محمد کی قسم اکبر آواز دے کے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میں یوسف نبی ہوں؟ کیا میں ملک مقرب ہوں؟ نہ میں یوسف نبی، نہ میں ملک مقرب. میرا تعارف سننا تو پھر سنو، ملک حسن الہی کا میں تاجور. بس 6 کے 6 مصرے اسی پہ سلام کر کے جا رہا ہوں. زندگی رہی تو پھر ملاقات باقی. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. اکبر آواز دے کے کہتے ملک حسن الہی کا میں تاجور، ذکر میرا ہمیشہ سے چلتا رہا. اکبر فرماتے اس لیے ہے فرشتوں میں نورانیت، ان میں میں نور تقسیم کرتا رہا. اس لیے ہے فرشتوں میں نورانیت، ان میں میں نور تقسیم کرتا رہا. فرشتے ایک طرف ہٹ گئے. اب بات ہے جناب یوسف کی. علی اکبر آواز دے کے کہتے کیا سمجھتے ہو میں یوسف نبی ہوں؟ اکبر فرماتے پسر یعقوب سمجھا ہے تم نے مجھے، پسر یعقوب سمجھا ہے تم نے مجھے، پسر یعقوب سمجھا ہے تم نے مجھے. میری تسبیح سے وہ نکھرتا رہا. اکبر فرماتے کیوں نہ یوسف ہنسی ہو نبیوں میں، وہ میری خاک قدم منہ پہ ملتا رہا. بہت بڑا نقصان ہے حسین کا علی اکبر. مجبوراً مجھے فضائل چھوڑنا پڑا. سلام ہے تمہاری عقیدت کو، سلام ہے تمہاری معرفت کو. فضائل پڑھا تو بندے رو گئے تھے. بہت بڑا نقصان
حسین کا علی اکبر. اللہ درجات بلند کرے. سلطان و ذاکرین احمد بخش بھٹی مرحوم کے میں نے سنا تو نہیں نہ میں نے دیکھا. آپ جیسے بزرگوں نے بتایا جنہوں نے انہیں سنا ہوا تھا. جب وہ علی اکبر پڑھتے تھے نا سرائکی ادب کا ایک فقرہ کہا کرتا تھا. مجمع میں کوہرام برپا ہوتا تھا. وہ کہا کرتے تھے پاؤں سونا پوت رہا حسین دا اکبر ہے. عظم اللہ حضورکم. اس وقت تھوڑی آواز بڑھا دیں. امام حسین آپ کے جزائے خیر عطا. کئیوں کے سینے پہ ہاتھ آ گئے, کئیوں کی آنکھیں چھلک پڑی. اکثر چہرے دیکھ رہا ہوں آنسوؤں سے زار زار ہیں. اگلا فقرہ لاڑکانے والا وہ ایسا کہا کرتے تھے. جوان دیواروں سے سر ٹکراتے تھے. وہ کہا کرتے تھے جیڑا سونا ہا امتوڑا اوکھا لہا ہے. مرحبا مرحبا. عظم اللہ حضور, تقبل اللہ حضور. بسم اللہ. سرکار صادق کا فرمان ہے ہمارے غم میں شعر پڑھ کے رلانا ہماری دادی کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے. 2 مصرے میں نے محرم میں علی اکبر کے جہاں جہاں بھی پڑھے ہیں. بے تحاشا گریا, بے تحاشا ماتم, قیامت کے منظر دیکھے. یہ مصائب کا عاشق مجمع. 2 مصرے سن لو, زندگی کا پتہ نہیں. برچھی میں ہاتھ ڈال کے کہتے رہے حسین. مجھے پتا تھا تو مصائب کا عاشق ہے. میں رک رک کے آرام آرام سے مصائب پڑھوں گا. علی اکبر ہے, آسان نہیں ہے. نہ میں اکبر پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے. 12واں پڑھے علی کی بیٹی سنے, جس نے 18 سال علی اکبر کو برقعے میں پالا. رو رو کے کہتی ہے ذاکرو ہر مجلس میں علی اکبر نہ پڑھا کرو. کسی نے سوال کیا بی بی اکبر بھی تو کربلا کا شہید ہے, کیوں نہ پڑھے اکبر کے مصائب. شہزادی کی آواز ہے جب تم اکبر پڑھتے ہو نا ہو سکتا ہے کوئی مومن رو نہ سکے. میں پردے میں بیٹھ کے کہتی ہوں تو نے دیکھا جو نہیں میں نے پالا کیسے تھا. ظالم نے بسم اللہ بسم اللہ. سار پہ ماتم کرنے والے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. برچھی میں ہاتھ ڈال کے کہتے رہے حسین. ہائے ضرور کر دینا. برچھی میں ہاتھ ڈال کے کہتے رہے حسین اکبر تمہارے بعد زمانے میں کچھ نہیں. مرحبا مرحبا. بسم اللہ بسم اللہ. صدقے ایسے کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا. سید کا فکرہ آپ نے شاید سب نے نہیں سنا, میں سپیکر کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہوں. قبلہ فرمان ہے, شام کی ملکہ کا فرمان ہے, واحد شہید ہے علی اکبر کربلا کا جس کے مصائب پہ سیدہ نے بد دعا کی ہے. جو علی اکبر کو نہ رو سکے اللہ کرے وہ آنکھیں معاشر میں اندھی آئے. مرحبا مرحبا مرحبا. سر پہ ماتم کرنے والے صدقے صدقے. کوئی اتنا پیارا تھا نا علی اکبر کی ماں کو علی اکبر. میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ کہتے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. کتنا حسین لال ہے اکبر کی ماں سے پوچھ. جو سر کا ماتم کرنے کے آدھی وہ بندے ہاتھ پیارا نہ کرنا. کتنا حسین لال ہے اکبر کی ماں سے پوچھ. بیٹے کے سر کے ساتھ گئی ہے جو شام تک. مرحبا 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 مرحبا. عظم اللہ حضورکم. میں کھڑا ہوں
حسین لال ہے، اکبر کی ماں سے بیٹے کے سر کے ساتھ گئی ہے جو شام تک۔ ایک فکرہ کہوں، سورہ یوسف کی تفسیر تو تم نے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو گھر جا کے دیکھنا۔ سورہ یوسف کی تفسیر کے آخری فکرے ہیں۔ جب 40 سال بعد جناب یعقوب جناب یوسف سے ملنے گئے ہیں نا مصر، تاریخ مقاتل اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں یعقوب بھی سواری پہ موجود تھے، یوسف بھی زین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ 40 سال بعد بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو دیکھا، 40 سال بعد جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو دیکھا۔ رکھو میرے سر پہ قرآن، یوسف بھی زمین پہ گر پڑے، یعقوب بھی زین سے گر پڑے۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، نہ باپ میں چلنے کی ہمت رہی، نہ بیٹے میں چلنے کی سکت رہی۔ کوئی تو پہنچا ہوگا علی اکبر کے مقتل پہ میرے اشارے سے، رونے والا تاریخ مقاتل بتاتی ہے جب باپ اور بیٹے نے ایک دوسرے کی گردن میں بازو ڈالے نا، یوسف بھی بے ہوش ہو گئے، یعقوب بھی بے ہوش ہو گئے۔ یہ قرآن سر پر رکھ کے روایتیں سامنے پڑھو، مجھے بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی قسم ہے، غلط پڑھو مجھے سیدہ معاف نہ کرے، شیعہ ہو کے جو بندہ ماتم نہ کرے سر جھکا کے معافی مانگے۔ رونے والا کربلا سے لے کے شام تک جدھر اکبر کے سر والا نیزہ جاتا تھا نا، حسین نیزے پہ گھومتے جاتے تھے، رو رو کے کہتے تھے کہاں چھپ جاتا ہے میری آنکھوں کا نور بیٹا، کعبہ کہاں چھپ جاتا ہے میرے سینے کا، بسم اللہ بسم اللہ۔ اس مجلس کربلا بن گئی ہے، سید اجازت ہے میں اگلی روایت پڑھوں، ہاتھ پکڑنا اس کے، ہاتھ پکڑنا، اور میرا چاند بھی مقتل میں نے پڑھنا ہے، ذرا حوصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ ماتم گواہی صحیح روایت حضرات سے اجازت لے کے صحیح مقتل کے فکرے پڑھ دو، مر جاؤں گی جملے نہ پڑھ سکو۔ منزل حمص پہ پہنچا ہے نا جب قافلہ، ان حرامزادوں نے کیسی حرکت کی ہے، بازار کی زمین میں زلزلہ آیا ہے، پتہ کیا کیا، علی اکبر کا سر جو کے نیزہ سے اتارا۔ جو بندے چپ کر کے لفظ سن گئے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، بڑے احترام سے اتارا ہوگا۔ رکھو میرے سر پہ قرآن، جن زلفوں میں ماں کنگھیاں دیتی تھی، حرامی نے ان واللیل کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اکبر کا سر لو کے نیزہ سے اتارا۔ کوئی نہیں وہ شیعہ جو اکبر پہ ماتم نہ کر سکے، اور ہونے والا حرامی نے اکبر کا سر صندوق میں بند کر دیا۔ حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا جب اکبر لو کے نیزہ پہ نظر نہیں آیا نا، حسین کا سر لو کے نیزہ سے غائب ہو گیا۔ اللہ لعنت کرے شمر پہ غیرت پہ، سید سجاد کی پوسٹ پہ تازیانے مارنے لگا، رونے والے چوتھا تازیانہ تھا، سجاد طرف کے کہتے ہیں ظالمہ مجھ پہ ظلم نہ کر، اکبر کے سر والا صندوق کھول، معاف کرنا نیچے رونے والا جب صندوق کھلا ہے نا، کوئی قیامت کا منظر تھا، نیچے اکبر کا سر تھا، اوپر حسین کا سر تھا، رونے والا کٹے ہوئے ہونٹ پھٹے ہوئے رخساروں پہ رو رو کے کہہ رہا تھا میں نے کوئی برچیاں کے لیے کر ماتم ہاتھ پکڑو، میں نے کوئی برچیوں کے لیے پالا تھا۔ اللہ تیرے ماتم قبول فرمائے۔ ایک باپ کی محبت سنیے نا، ایک ماں کی محبت سنو، ایک فکرہ مقتل کا، بس میں تیری محبت سے زیادہ نہیں آزماؤں گا۔ اللہ تیرے ماتم قبول فرمائے۔ بازار شام سے گزرا ہے نا جب سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ، میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے، بس ایک خون کا سمندر تھا، عابد پٹھیوں کو لے کے گزر گیا، جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ رونے والا ایک عیسائیوں کے محلے سے ہوا ہے سیدانیوں کا گزر، کون سا شیعہ ہے جو ماتم نہیں کر سکتا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اکبر پہ بھی نہیں رہو گے تو پھر کس پہ رہو گے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میں کھڑا ہوں، حوصلہ کر میں پڑھتا ہوں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ عیسائیوں کے محلے سے گزر ہوا، 36 عیسائی عورتیں بازار شام میں شہداء کے سر دیکھنے آئے، اللہ کرے مر جاؤں گی جملے نہ پڑھ سکو، اور سیدوں غیر سیدوں ایک ایک شہید کا سر غور سے دیکھا۔ سب سے پہلے حسین کا سر ماتم کرتی رہی، غازی عباس کا سر ماتم کرتی رہی، مسلم ابن عقیل کا سر ماتم کرتی رہی، مسلم ابن عفصہ کا سر ماتم کرتی رہی، رونے والے 6 مہینے کے پھول کا سر بے تحاشا ماتم
یقیناً تم سیدہ زینب کی دعا ہو. سانس لے لو، سانس لے لو، حوصلہ سب کے. حالت غیر ہو گئی، بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا ہے. سانس لے لو. اگلے جملے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں. اللہ نے نماز ہم قبول فرمائے. اور سید و غیر سید ہو، واحد شہید ہے کربلا کا علی اکبر. زیادہ سے زیادہ کسی شہید کو حسین نے 3 مرتبہ بھیجا، زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ کی روایت ملتی ہے. تو شہید کربلا کے ایسے ہیں، معاف کرنا، ہائے نہ کر سکو تو سر جھکا کے معافی مانگنا. تو شہید کربلا کے ایسے ہیں جنہیں حسین نے 34 مرتبہ بھیجا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا، 34 مرتبہ بلایا ہے. پتہ کون کون سے؟ ایک ام البنین کا چاند ہے، دوسرا حسین کی آنکھوں کا نور ہے. جملہ سنو گے رونے والا؟ بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے مسائل زندگی کا پتہ نہیں. جو ہی اکبر جاتے نا، حسین پیچھے سے آواز دیتے، ایک دفعہ داڑھی چھپا جا. میں ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں صاحب علی اکبر کے، بڑے ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں. صدقے صدقے ایک دفعہ داڑھی چھپا جا، ایک دفعہ سینہ چھپا جا، ایک دفعہ پیشانی چھپا جا. 34ویں مرتبہ جب علی اکبر آئے ہیں نا، باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. آواز ہی بابا ایک سوال تو بتا. حسین فرماتے پوچھ علی اکبر. اکبر آواز دے کے کہتے بابا یہ جو مالی باغ لگاتے ہیں، میں ڈر ڈر کے، خدا کی قسم میں ڈر ڈر کے فکر کہہ رہا ہوں، یہ جو مالی باغ لگاتے ہیں بابا سارے بوٹے پھلتے ہیں یا کوئی کوئی نہیں بھی پھلتا؟ صدقے صدقے صدقے. حسین فرماتے اکبر کوئی کوئی نہیں بھی پھلتا. اکبر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بابا پھر مالیوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ حسین فرماتے اکبر جیسے نبھے پھر نبھاتے ہیں. باپ کے قدموں پہ رخسار رکھ کے کہتے بابا پھر تو نبھا، مجھے موت کی اجازت. صدقے صدقے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے. کہاں کہاں بیٹھے حلقے کے ماتمی. اب سینہ سر پیارا نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا اکبر کی کلائی میں حسین نے ہاتھ ڈالا. یہ جملہ سن لو، آگے ہو سکتا ہے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. مشکل سے عزاداروں نے یہ فکریں پاکستان میں برداشت کی. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. حسین کی کلائی میں اکبر کی کلائی میں حسین نے ہاتھ ڈالا. شہزادے کو علیحدہ خیمے میں لیا، کرسی دی، بیٹا محمد بن کے کرسی پہ بیٹھ. حسین آواز دے کے کہتے اکبر کی ماؤں، اکبر کی پھپھیوں، اکبر کی بہنوں. یہ جملہ میں پردے داروں کے حصے کا پڑھنے جا رہا ہوں. سید غصہ دینا چاہ رہا ہوں اس فکرے پہ. اکبر کی ماؤں، اکبر کی پھپھیوں، اکبر کی بہنوں، آؤ میں نانا کی شکل والے کو دستار بندھانے جا رہا ہوں. اب وہ مجرم ہے بندہ جو شیعہ ہو کے ماتم نہ کر سکے. رونے والے 64 مستوروں نے علی اکبر کے گرد حلقہ باندھا. رونے والے کوئی قیامت کا منظر تھا. عزادارے کوئی عجیب دستور تھا کربلا میں دستار بندھوانے کا. پتہ کیسے؟ حسین نے ایک لڑ لمبا رکھا. اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے. رونے والے دستار باندھنا شروع کی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور رونے والا ایک لڑ بچ گیا. حسین نے لڑ پکڑا، علی اکبر کی پھپھیوں نے پتھر پکڑے. کوئی نہیں وہ شیعہ جو ماتم نہ کر سکے. حسین کی آوازیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اکبر کی پھپھیوں نے سر پہ ماتم کیا. آواز آئی برباد مدینہ، آواز آئی واہ محمد، آواز آئی کاش شکرا ہوتی. بٹھا لو بٹھا لو بٹھا لو. میں تیری محبت دے کے اگلا جملہ پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں یہی چھوڑ کے جا رہا تھا. مارنا مقصد نہیں، عبادت مقصد ہے. ایک جملہ پڑھنے کی اجازت ہے. ایک جملہ. عزاداروں نے مظلوم کربلا علی اکبر کی ہوئی تیاری. حسین آواز دے کے کہتے اکبر آ تجھے بابا
بابا سوار کروایا. لجان میں حسین نے ہاتھ رکھا, 4 قدم علی اکبر پیچھے ہٹے, آواز دے کے کہتا ہے بابا ادب اجازت نہیں دیتا. اس جملے پہ علی مسجد شیخ پورا ثاقب عمران سے کبھی بات ہو تو پوچھ لینا. اس اجتماع کو 10 سے ضرب دینا تو اتنا مجمع تھا. ایک ہاتھ ایک سر مجھے نظر نہیں آیا جو ماتم کے بغیر ہو. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. 4 قدم علی اکبر گھوڑے سے پیچھے ہٹے, آواز دے کے کہتا ہے بابا ادب اجازت نہیں دیتا. تو باپ ہے, میں بیٹا ہوں. تو ضعیف ہے, میں جوان ہوں. تو ہٹ جا, میں خود سوار ہوں گا. اکبر کے بابا نے ایک بازو سر پہ رکھا اور آواز دے کے کہا اکبر بیٹا سمجھ کے نہیں, نانا سمجھ کے جا رہا. آواز آؤ میرے نانا کی شکل والا بیٹا. اللہ حسین کے علی اکبر کا گھوڑا چلنے لگا. آگے آگے گھوڑا چلا, پیچھے پیچھے حسین چلے. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, ماتم کا نازہ دارو ایسے جیسے جنازے میں کرتے ہیں. رونے والا اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا, پیچھے پیچھے حسین دوڑنے لگے. اللہ جانے مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکو. اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک کالے برقعے والی بی بی کا ہاتھ آیا. آواز آئی اکبر. اکبر لال ایسے پیارے ہوتے ہیں اور جیسے تو حسین کا پیارا ہے. اکبر میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. اکبر ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ. رونے والا کیا دیکھا, بوڑھا باپ ہے, سال میں خاک ہے. رو رو کے کہتے ایک مرتبہ داری. زندگی کا پتہ نہیں, زندگی کا پتہ نہیں, مر جانا ہے, قبر ہے, حسرت لے کے نہ چلے جانا. میرے حصے کی یہ سال کی یہ آخری مجلس ہے. اگلے سال زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سیدو غیر سیدو, بڑی شدید جنگ لڑا تھا حسین کا اکبر. تیرے مذہب کا ایک عالم دین گزرا ہے, سید محمد مہدی بحر العلوم.